اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ ہے طالب علم کا مقام. طالب علم جس کا ادب کرے وہ کہلاتا ہے استاد, وہ کہلاتا ہے عالم. عالم جس کا احترام کرے وہ کہلاتا ہے مفتی. مفتی جس کا احترام کرے وہ کہلاتا ہے مجتہد. مجتہد جس کا احترام کرے وہ کہلاتا ہے راوی. راوی جس کا احترام کرے وہ کہلاتا ہے تابعین. تابعین جس کا احترام کرے وہ کہلاتا ہے تابعین. تابعین جس کا احترام کرے وہ کہلاتا ہے صحابی. صحابی جس کا احترام کرے وہ کہلاتا ہے نبی. نبی جس کا احترام کرے وہ کہلاتا ہے پیغمبر. پیغمبر جس کا احترام کرے اس کو کہتے ہیں اولو العزم رسول. اب تمام رسول 313 جو گزرے ہیں وہ جس کا احترام کرے اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ. تمام انبیاء جس کا احترام کریں وہ ہے ہمارے سرکار محمد مصطفیٰ. اور محمد مصطفیٰ جس کا احترام کرے اس کو کہتے ہیں فاطمہ الزہرا. جنت البقیع تعمیر کرو. جنت البقیع تعمیر کرو. جو محمود حاجی اس کی میٹنگ کرا سکتے ہیں. کے سلسلے میں خطاب کرنے جا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ان کی تقریر سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رحمة محترم, آج ہم اور آپ حضرات جو اتنی بڑی تعداد میں ایک احتجاجی جلوس کے شکل میں نکلے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً کئی سال پہلے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی اہل سعود جس پر اللہ کی لعنت ہو, جس نے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے روضے کو مسمار کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عظمت, ان کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں حدیث میں کہ فاطمہ میرا جو ہے حصہ ہے, یعنی جزوِ رسالت. آپ اہمیت سمجھیے کہ جزوِ رسالت کی اہمیت کیا ہے, جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جزوِ رسالت ہے. جزوِ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی
اس نے ہمیں اذیت دی. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے ہمیں تکلیف دی. تو عزیزوں ذرا غور سے سنیے گا کہ اب اگر کسی نے جناب فاطمہ زہرا کے روضے کو مسمار کیا تو زہرا کے روضے کو مسمار نہیں کیا ہے بلکہ رسول اسلام کے روضے کو مسمار کیا ہے. اب اگر کسی نے زہرا کے روضے کو پیسایا کیا ہے تو اس نے صرف زہرا کے روضے کو پیسایا نہیں کیا ہے بلکہ رسول اسلام کو پیسایا کیا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ رسول کے روضے سے سچی عقیدت رکھنے والے رسول تم سے اس وقت خوش ہوں گے کہ جب تم رسول کے روضے کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ زہرا کے روضے سے بھی ویسی عقیدت رکھو. جب تک تم ویسی عقیدت نہیں رکھو گے تب تک تم سے رسول خوش نہیں ہو سکتا ہے. عزیزوں آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر کو مسمار کر دیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں ہم احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کرتے بھی رہیں گے. اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک زہرا کا روضہ تعمیر نہیں ہو جاتا ہے, جنت البقیع تعمیر نہیں ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر احتجاج کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے. ایک درہم غصب ہو جائے تو اس پہ بھی احتجاج کرتی ہے. آج دنیا سیاست میں شکار ہو جانے والے مسلمانوں پر بھی احتجاج کرتی ہے لیکن احتجاج نہیں کرتی ہے تو صرف اور صرف جب زہرا کا مسئلہ آتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے باغ فتح کا مسئلہ آیا تو مسلمان خاموش رہا اور زہرا کا روضہ مسمار ہو گیا تو آج بھی مسلمان خاموش ہے, کوئی احتجاج نہیں کر رہا ہے. بہرحال ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے, ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں. ہم تو حیدر کرار جو اہل بیت کے محب ہیں ان سے مخاطب ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کرتے رہیں گے. اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک جنت البقیع تعمیر نہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ نے روایت سنی ہوگی, آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جب جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئی اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب جناب فاطمہ زہرا کو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد 40 قبریں بناتی تاکہ کوئی پہچان نہ پائے کہ کون سی قبر زہرا کی ہے. اور جب ان مسلمانوں کو پتا چلا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم جنازے میں شریک بھی نہ ہو سکے, ہم جنازے میں شریک نہ ہو سکے, ہم نماز میں شریک نہ ہو سکے, چلو چل کر چلتے ہیں اور زہرا کی قبر سے زہرا کو نکالتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں اور یہ لوگ جنت البقیع آتے ہیں. جب یہ خبر مولائے کائنات کو معلوم ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ مولائے کائنات کس غیظ و غضب کے عالم میں نکلے ہیں. ہم اس علی کے چاہنے والے سنیے گا, ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں کہ مولائے کائنات اس عالم میں نکل رہے ہیں کہ مولائے کائنات کی رضا زمین پر خط دیتی جاتی ہے, ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور غیظ کا یہ عالم ہے کہ چہرہ سرخ ہو چکا ہے, منہ سے گاز نکل رہا ہے. اور اس کے بعد مولائے کائنات جنت البقیع آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت میں خاموش رہا, اسلام کا مسئلہ تھا, دین کا مسئلہ تھا, لیکن آج نہ اسلام کا مسئلہ ہے نہ دین کا مسئلہ ہے, آج مسئلہ ہے زہرا کا. اگر کسی نے مولا فرما رہے اگر کسی نے ایک پتھر بھی زہرا کی قبر سے ہٹا دیا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. عزیزوں یہ ڈر گئے, خاموش ہو گئے. یا علی آپ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے. عزیزوں ہم علی کے چاہنے والے ہیں, ہمارے دلوں میں علی
ہو گئی. کل کا وہ زمانہ تھا کہ لوگ ہمارے اوپر ظلم وہ کر لیتے ہیں، لیکن آج اب ہمارے لیے دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی کہ آج امریکہ آسٹریلیا کے اندر بھی ذرہ برابر ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا کو اس کی خبر ہوتی ہے. لیکن یہ بات اور ہے کہ ہم اس قوم کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے کہ جو کبھی وہ ظلم نہیں کرتی، کبھی وہ زبردستی نہیں کرتی، ورنہ ہمارے لیے جنت البقیع کا تعمیر کرنا کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. ہم ظلم کے ذریعے سے ہم سعودی عرب کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہو اصول سے ہو. ہم چاہتے ہیں جو کام ہو وہ سب کے ساتھ مل کے ہو، اور جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کیا پہنچتا ہے کیا نہیں پہنچتا، ہم کو اس کے لیے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے اس کا جواب دے دیں گے. کچھ بچے ایک قبر کے اوپر فاتحہ پڑھ رہے تھے، کچھ بزرگوں نے آ کے ٹوکا کہ تم یہ کیا بدعتی کام کر رہے ہو، کیا تمہارا فاتحہ ان کو پہنچتا ہے، کیا تمہاری آواز ان کو پہنچتی ہے. بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں پہنچتی، تم اپنے والدین کی قبر کے ہمیں بتا دو. ان بزرگوں نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب، اگر تمہارے والدین کی قبر ہو تو تم ہمیں بتا دو. ان بزرگوں نے سمجھا یہ بچے ہیں، یہ کر ہی کیا سکتے ہیں. جب ان بچوں کو اپنے والدین کی قبر کے پاس وہ بزرگ لے کے آئے تو یہ وہی کرنا شروع کیا جو انٹرویل میں کیا جاتا ہے. فوراً کا بزرگوں نے ارے یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، تم تو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں پہنچتا، ہم نے صرف ایک سٹینڈ کھولی تو تمہاری آوازیں نکل گئی. اور آج ہم جب کسی بدترین قوم کی مثال دیتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہو گیا ہے، یہ عیسائی ہو گیا ہے. پرسوں کے اخبار میں ہم نے ایک مضمون پڑھا، مضمون یہ تھا کہ امریکہ کے اندر اس آدمی نے بال کٹائے جو چاند کے اوپر گیا تھا، اس آدمی نے اس بال کو اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد یہ یہودی تھے عیسائی تھے، ڈالروں کی بولی لگنے لگی اور 25,000 تک ڈالر کی بولی لگی صرف بال کے اوپر. تو جانے والا وہ یہودی تھا اور جس نے اس کے اوپر بولی لگائی وہ بھی یہودی عیسائی تھے. تو ہم تو کہیں کہ جب قرآن نے کسی کی بدترین کی مثال دی تو وہ بھی کہا کہ تم یا تو یہودی ہو گئے یا تو تم عیسائی ہو گئے. لیکن ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جو چاند کے اوپر جو آدمی گیا اس کے بال کی قیمت تو یہودی اور عیسائی 25,000 ڈالر لگا رہے ہیں. اور ہم جس قوم کو مانتے ہیں اس کی حال کے ساتھ آج ایسا یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہی قوم جو یہودیت سے بھی بدتر ہے اور عیسائی سے بدتر ہے. والله لا يهدي القوم الظالمين.
शरीफ हुसैन, मगर शरीफ हुसैन भी वफादार खानदान था अंग्रेजों का, मगर अंग्रेजों ने उसको ये हुकूमत नहीं दी बल्कि आले सऊद को दी। इसलिए दी कि इन लोगों के पास जो फिक्र थी वो इब्न तैमिया की थी, और उस फिक्र में यह था कि सिवाय आले सऊद के सारी दुनिया के मुसलमान बिदअती हैं, मुशरिक हैं, और अंग्रेज यही चाहता था कि सारे दुनिया के मुसलमानों में फूट पड़ जाए। इस तरीके से इनको ये अरब की हिजाज जो नाम था, जनाब इब्राहिम से रसूल अकरम तक और 1300 साल से इस सरजमीन को हिजाज कहा जाता था। इन नालायकों ने अपने बाप दादा के नाम से सऊदिया अरबिया इसका नाम रखा। क्या ये हम ममलकत सऊदिया अरबिया में कोई इस्लामी नाम की झलक है? नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों की देन है। और उसके बाद जैसे ही ये काबिज हुए तो उससे 30 साल पहले इन्होंने करबलाए मुअल्ला और नजफ अशरफ पर हमला किया था और मज़ारात मुक़द्दसा को मिस्मार किया था। वहाँ के जो भी तज़ीम के जो भी झूमर और सोने चांदी के ज़ेवरात थे उसकी चोरी की और उसको वहाँ से लूट के अरब आए, और अरब में आने के बाद उसको अपने ऐश और इशरत का सामान किया। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही हुकूमत बनी तो मदीना के खरीदार मुफ्तियों के पास ये सवाल ले जाया गया कि ये जो कब्र बनी है ये फातिमा ज़हरा का हसन मुज्तबा का मज़ार है, ये शरीयत में हराम है, तो इसके बारे में फतवा दो। मुफ्ती जानते थे कि ये हराम नहीं है, मगर उन पर दबाव डाला गया। तो क्या जवाब लिखा? सवाल ही बता रहा था कि ये हराम है तो हराम लिखना है, तो कहा कि इसको उठा दिया जाए। और वो रिवायत बयान की गई कि हुजूर ने मौला अली को कहा कि जन्नतुल बकी में जो कब्रें हैं सब वही कहू उलमाए किराम है, सब वही कहू बराबर करो, यानी जो ऊंट कोहान के जैसी कब्र है उसको बराबर करो, ये नहीं कि मुनहदिम कर दो। मुनहदिम करना नहीं है, सब वही कहो यानी बराबर करो, सीधी कब्र रखो। और यही अहले सुन्नत में भी है कि जमीन से कब्र 1 ऊंची होना चाहिए और सीधी होना चाहिए। तो इसको इन लोगों ने नहीं समझा। और क्या 1400 साल बाद रसूल की ये सही हदीस इनको मिली है? क्या इससे पहले के मुफ्ती उलमा मुज्तहिद कोई हदीस नहीं मालूम थी? और मैं अपने सुन्नी भाइयों से कहता हूँ कि हजरत उमर की खिलाफत जब थी तो हजरत उमर को ये हदीस नहीं मालूम थी? जब इस्लामी हुकूमत फलस्तीन तक थी और फलस्तीन में अंबिया के मज़ारात बने हैं, रोज़े बने हैं, तो हजरत उमर ने उन मज़ारात को क्यों नहीं तोड़ा इस हदीस की बुनियाद पर? इन सऊदी वहाबियों यहूदियों ने ये गलत हदीस का सहारा लेकर खातून जन्नत के मज़ार को, हसन मुज्तबा के मज़ार को, ज़ैनुल आबिदीन के मज़ार को, जाफर सादिक के मज़ार को, मोहम्मद बाक़िर के मज़ार को शहीद किया। ये हदीस का सहारा लेकर गलत काम किया इन लोगों ने। हकीकत में यह है कि इनको आले रसूल से दुश्मनी है। इन्होंने सिर्फ रोज़ा ही नहीं शहीद किया, मदीना में मस्जिद रद्दुश्शम्स को शहीद किया। ये मस्जिद तोड़ने वाले लोग हैं। मदीना में जो मस्जिद मुबाइला थी उसका नाम मस्जिद अजबा रख दिया ताकि लोग न समझे। सारे निशानात को खत्म कर रहे हैं ताकि आले रसूल से निस्बत करने वाले जो भी मकाम उसको खत्म किया जाए, आले रसूल की अज़मत बढ़ाई जाए। क्यों कि अगर वो मस्जिद होती तो लोग पूछते ये रद्दुश्शम्स है तो सूरज को किसने पलटाया? तो लोगों को मालूम होगा कि मौला अली ने पलटाया है, जबकि मौला अली के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा कमर व शम्स व दुहाहा व कमर इज़ा तलाहा, रसूल सूरज है, अली चांद है। मगर काम देखो, दोनों भाइयों की निस्बत देखो। जो चांद है वो सूरज पलटा रहा है, जो सूरज है वो चांद के तो मस्जिद मुबाइला जो है जहाँ मुबाइला हुआ था उसको मस्जिद अजाबा नाम रख दिया। मस्जिद नहीं तोड़ी मगर नाम बदला। क्यों बदला? कि उस वक्त तो कोई सिद्दीक नहीं था, कोई सिद्दीक नहीं था मुबाइला के लिए, इसलिए रसूल ने पंजतन को लेके गया जो सिद्दीक थे और सिद्दीका थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आज का अखबार इनकलाब में सऊदी मुफ्ती अब्दुल अजीज ने फतवा लिखा है, आज के इनकलाब में देख लेना। अब्दुल अजीज कह रहा है कि ये जो जुल्म हो रहा है दुनिया में मुसलमानों पर, ये जो है फसादी पार्टियां हैं। अच्छा, फसादी पार्टियां हैं। और जब तुम लोगों ने मक्का में मुसलमानों को कत्ल किया था और जब करबला में 15,000 मुसलमानों को कत्ल किया था, तुम्हारी तारीख में कि तुमने कत्ल किया है। और आज कोई
محب اہل بیت سیدہ کی مزار کو بوسہ دینا چاہتا ہے, قریب سے زیارت کرنا چاہتا ہے, تو کون مارتا ہے؟ تمہاری پولیس کھڑی ہے. برادران محترم, یہ لوگوں نے آل رسول کا نام مٹانا چاہا ہے, مگر ایک گزارش ہے, یہ مسجد رد السمت توڑ کر کچھ نہیں ہوگا, مسجد عجائبہ کا نام بدل کر کچھ نہیں ہوگا, سیدہ کا مزار توڑ کر کچھ نہیں ہوگا. اگر تم کو علی و فاطمہ کا نام مٹانا ہے تو کعبہ توڑ دو. کعبہ جب تک ہے, کعبہ اعلان کرتا رہے گا کہ یہ فاطمہ کے شوہر کی ولادت کا ہے. عزیزان محترم, آج ہماری ماں بہنیں اپنے مہر میں کیا لکھواتی ہے؟ مہر فاطمی. اور بیٹیاں تھی تو ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ جناب سیدہ کے معاملے میں شیعہ سنی ہم سب ایک ہیں. ہم ان وہابیوں کے, ان یہودیوں کے خلاف ہیں, اور یہی ہمارا احتجاج ہے کہ سیدہ کے مزار کو تعمیر کیا جائے. آج ان کے مزارات کو توڑ رہے ہو بدعت بتا کر, شرک بتا کر, اور تمہارے باپ دادا کہاں کے کھلے ہوئے تھے جن کے نام سے تم حرم کے دروازے کا نام رکھتے ہو, باب عبدالعزیز, باب فیض, یہ بدعت نہیں ہے. عزیزان محترم, ان وہابیوں کو, سعودیوں کو پہچانو, اور تمام شیعہ سنی مسلمان ایک ہو کر وہابیوں کی مخالفت کرو, احتجاج کرو. نہ ان کے پیچھے نماز ہے, نہ ان کے پیچھے اسلام ہے, یہ خود مسلمان نہیں ہے. ہمارا مسلمان بھائی اس حرم میں امام کی قرت دیکھ کر, اتنے مجمع کو دیکھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھتے. نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو رسول پاک کو صحیح طریقے سے مانتا ہے, جو اہل بیت کے دروازے پر اپنا سر جھکاتا ہے. اگر اہل بیت کا دشمن ہے, کتنا بھی سفید کپڑا ماما باندھ کے آ جائے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور آج انہی لوگوں نے سیدہ کے مزار کو توڑ کر رسول کو اذیت پہنچائی ہے. اور قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. جو بھی رسول کو ادنا کی اذیت پہنچائے وہ اللہ کی نظر میں ملعون ہے, وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے. جو سیدہ کے مزار کو آج ہمارے تمام علماء مفتی کہتے ہیں کہ قبرستان میں جوتا اتار کے چلو, کسی قبر پر پاؤں مت رکھو. کیوں؟ ایک مسلمان کا یہ ادب ہے. اور جو رسول کا جز ہے اس کے مزار کو ڈھا دو. وہاں ان کے نجدی کتے پولیس جو ہے جوتے پہن کے چلے, وہاں پر یہ حدیث کہا جاتی ہے آداب قبر کہاں چلا جاتا ہے. لہذا شریعت کو مت چھوڑو, ان کی طاقت کچھ نہیں ہے, یہ امریکہ کی بھیک میں پلنے والے لوگ ہیں. لہذا اب وقت تو آ گیا ہے کہ ہم سب مل کے بیدار ہو کر احتجاج کریں, اور جہاں تک ممکن ہو ان سعودیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہم کو ایک ملک دیا ہے, جب کچھ نہیں تھا تو سمجھتے تھے تھوڑے سے ہے, کہیں بھی کھپ جائیں گے. نہیں, آج وہی علی کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے, مگر ہم علی کی سیرت پہ چلنے والے ہیں, ہم نبی کی سیرت پہ چلنے والے ہیں. نہیں تو ہم دو گھنٹے میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں محترم, مگر ہم کو سیرت رسول پہ چل کے زہرا کے روضے کو تعمیر کرنا ہے. جنت البقیع جنت البقیع آل سعود پر, آل سعود پر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین. ثم الصلاة والسلام على نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن مجید اہل بیت کی پاکیزگی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہی وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے پاکیزہ خلق کیا ہے. اب عزیزان گرامی یہ تصور کا مرحلہ ہے کہ عالم اسلام یہ غور و فکر کرے کہ رسول کی بیٹی کا مزار جنت البقیع میں کیوں ڈھایا گیا, جنت البقیع کو کیوں مسمار کیا گیا, کیونکہ طہارت کی سند موجود ہے اور آل سعود نے اس لیے جنت البقیع کو منہدم کر دیا تاکہ ان کی حکومت استوار ہو جائے. یہ پرانی باطل طاقتیں ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو ابتدائی اسلام سے نقصان پہنچایا اور آج بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. آج یہ غربت ہے اور یہ ستم ظریفی ہے زمانے کی کہ آپ جائیے بقیع کے قبرستان میں اور سوال کریے کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں پر موجود ہے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ کتنی زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ بقیع کے قبرستان میں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ سیدہ کی مزار, سیدہ کی قبر کہاں پر واقع ہے. یہ ظلم اس لیے کیا گیا تاکہ آثار اہل بیت کو ختم کیا جائے. جب آثار ختم ہو جائیں گے تو مذہب بھی ختم ہو جائے گا. آج سے 89 سال پہلے آل سعود نے یہ سازش کر کے بقیع کے مزار کو گرایا تاکہ بعد میں آنے والے زمانے میں روضہ رسول کو بھی نقصان پہنچا سکے. آج جو ہم یہ صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ روضہ رسول بھی محفوظ رہے اور بقیع میں جو مزارات گرا دیے گئے ہیں وہ پھر دوبارہ تعمیر کیے جائیں. اور یہ آل سعود وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اسلام کا نقصان پہنچے. اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں بدعت ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی آج کے 1400 سال پہلے جو اسلام تھا اور جو رسول نے لوگوں کو دین سکھایا تھا اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ مزارات کو مسمار کیا جائے. یہ صرف اور صرف یہودی اور باطلی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اسلام کو نیست و نابود کیا جائے اور قرآن کے تعلیمات کو ختم کیا جائے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب قرآن ناطق کو نقصان پہنچایا جائے گا. لیکن ہم قرآن ناطق کی سلامتی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور آل سعود کی مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عالم اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تمام اکٹھا ہو کر سیدہ کی قبر کے تعمیر ہونے کے لیے ہماری صداؤں پر لبیک کہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسول کی بیٹی کا مزار, رسول کی. عزیزان محترم, قرآن مجید یہود اور نصارہ کی اوقات بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی شے نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کوئی شے نہیں ہے. یہ میری آواز اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, اس جلوس کے ذریعے ان تمام ذی شعور اور باہوش گانوں تک پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ قرآن مجید نے یہود اور نصارہ کی اوقات بتا دیا, یا یوں کہوں کہ ان کا
پانی بتا دیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. بالفاظ دیگر یہ یہود اور نصارہ کوئی شے نہیں ہے. اگر ان کو شے بنایا ہے تو یہودی سعودی نے بنایا ہے. یہ یہود اور نصارہ اگر کوئی شے بن سکے ہے تو یہ آل سعود کی بنا پر بن سکے ہیں. عزیزان محترم، آج عالم عرب جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، جن مشکلوں سے گزر رہا ہے، یا یوں کہوں جو آج عالم عرب میں فساد کی کھیتی کاٹی جا رہی ہے، یہ خود عربوں کے اپنے ہاتھ کے بوئے ہوئے فساد کے بیج ہیں. لہذا یہ عرب انہوں نے نہ کبھی پیغمبر اسلام کی حمایت کی ہے، نہ کبھی اسلام کی حمایت کی ہے. مثلا سلمان رشدی کے ذریعے پیغمبر اسلام کی توہین کی گئی، عالم عرب خاموش رہا. اگر بولے تو دوسرے مسلمان بولے. لہذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آج جو اسلام کے لیے ایک بدنما دھبا بنا ہوا ہے اور مسلمانوں کی پیشانی پر یہ آتنکواد کا جو لیبل لگا ہے، ان عربوں کی وجہ سے لگا ہے. لہذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے کہ یہ عرب نہ پیغمبر اسلام کے ہو سکے ہیں تو یہ فاطمہ زہرا کے کیا ہوں گے. لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آج دوغلی پالیسی کس طرح عالم اسلام میں کھیلی جا رہی ہے. صحابیت کے نام پر پاکستان میں خون خرابہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے بنام صحابیت. اور یہ عرب شام میں، عراق میں یہ اصحاب کے رسول کو گرا رہے ہیں، مسمار کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم عظمت صحابہ اور جنت البقیع اس کے خلاف تمام ہونے والے سیاسی جرائم اور سازشوں کے خلاف اس طرح جمع ہوتے رہے. جنت البقیع، جنت البقیع، دونوں ہاتھ بلند کر کے جنت البقیع. ہندوستان، ہندوستان زندہ باد. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عزیزان گرامی قدر، اہل ایمان، قرآن مجید نے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ظلم ہر زمانے میں ناقابل قبول رہا اور ظلم ہر زمانے میں بدنام رہا. جس کسی نے بھی ظلم کے ذریعے سے اپنے نام کو اونچا کرنا چاہا ہے، بجائے اونچا ہونے کے ہمیشہ وہ نیچے کی طرف گامزن رہا اور جاتا رہا. پیغمبر اسلام حضرت ختم مرتبت کی بیٹی، جس کے احترام میں پیغمبر اسلام نے متعدد جملہ مقدسہ ارشاد فرمائے ہیں، جس سے شہداری کونین کی عظمت اور ان کی فضیلت واضح ہوتی ہے. اگر ایک کوئی سچا مسلمان ہے جس کو رسول سے عقیدت ہے، رسول سے محبت ہے، رسول سے الفت ہے، تو وہ قطعی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ یا رسول کی بیٹی کی قبر کے ساتھ ذرہ برابر میں ظلم ہو اور دنیا تماشا دیکھتی رہے. یقین جانیے ظلم کسی زمانے میں
किसी मजहब में, किसी धर्म में, किसी गिरोह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि जुल्म से सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होता। आले सऊद ने पैगम्बर अकरम की बेटी के रोज़ा मुक़द्दसा को जो मिस्मार किया वो तारीख के सामने है। बहुत ज्यादा ज़माना नहीं गुजरा है, अगर एक अहले फ़लस्तीन के ऊपर कोई एक सरफिरा मुल्क जुल्म ढाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह में ज़बानें पैदा हो जाती हैं और इसराइल के जुल्म के खिलाफ सारी दुनिया बोलना शुरू कर देती है। यौम दुआ का एहतमाम होता है और तरह के प्रोग्राम का एहतजाज होता है। तो अगर अहले फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म हो, सारी दुनिया बोलना शुरू कर दे, तो क्या इराक में लोग मसलूम नहीं हैं? क्या इराक में लोग मजलूम नहीं हैं? या जनाब पैगम्बर इस्लाम की बेटी के मज़ार के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है? इसके खिलाफ सारी दुनिया खामोश क्यों है? जैसे फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो और लोग देखते रहें तो अहले इस्लाम कहे कि ये मुजरिमाना खामोशी है। अगर पैगम्बर इस्लाम की बेटी के मज़ार को उठाया जा रहा है और सारी दुनिया इस्लाम खामोश है, तो हम भी यही जुमला दोहराएंगे, ये भी मुजरिमाना खामोशी है जो बलाहे पैगम्बर से अकीदत का ऐलान है और बिन्ते रसूल से अदावत का ये निकाले जाने का एक जरिया है। अजीजों, जुल्म किसी जमाने में न पनपा है न पनपेगा, इसलिए कि दुनिया का हर मजहब जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। आप देख लें, जिस मजहब में तहजीब पाई जाती है, जिस मजहब में उसूल पाया जाता है, जिस मजहब में नजरिया पाया जाता है, जिस मजहब में एक मोहकम तरीन कानून पाया जाता है, उस मजहब का बानी कौन है, उस मजहब का मुरब्बी कौन है, उस कानून को आगे बढ़ाने वाला कौन है और उस कानून को नश्र करने वाला कौन है? सारी दुनिया में कानून इस्लाम को नश्र करने वाले पैगम्बर अकरम और उसके सारे प्रोग्राम को पैगम्बर इस्लाम के पास आगे बढ़ाने वाली उनकी बेटी। और जब पैगम्बर इस्लाम दुनिया में न रहे, पैगम्बर के जमाने के बाद ज़हरा ने अपने हक का मुतालमा करके बताया है, जुल्म सह के चुप बैठे रहने का नाम ईमान नहीं होता है। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना ईमान की निशानी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
سید امنائه ابی القاسم محمد المبعوث في آخر الزمان على كافة الإنس والجان المبعوث بكل لسان الناس بالإحياء لجميع شعائر على المعروف والنهي عن المنكر والصلاة والسلام على مائک تمہارا مائک کدھر والا نا أشهد الله تعالى بولايته وتحت لوائح المحشر ولا نجد على داعي واصل المطمئن من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حضرات گرامی، آپ حضرات کا یہ جوش، یہ ولولہ اور یہ جذبہ بتلا رہا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کس کے ساتھ ہیں. دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے لیکن اس کے باوجود ہر حال میں دین کا بول بالا ہو کر رہے گا، ہر حال میں اسلام پائندہ باد ہو کر رہے گا. دنیا میں کتنی ہی حکومتیں آئیں اور زوال پذیر ہو گئی، دنیا میں کتنی ہی بہت بڑے بڑے بادشاہ جو اب زمین پر پیر نہیں رکھتے تھے، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر سمجھتے تھے، اور ڈکٹیٹری ان کی شان یہ تھی کہ وہ رعایا پر ظلم و زیادتی کرتے تھے. اسلام ان کے برخلاف دنیا میں آیا. اسلام نے دنیا کو امن کا پیغام دیا، اسلام نے دنیا کو شانتی کا پیغام دیا، اسلام نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا اور سکھایا کہ جس طریقے سے اسلام نے دنیا میں آ کر کے ڈکٹیٹر کے خلاف اپنا امن کا پیغام سنایا. سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق بن کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن اور عاشقی کے ساتھ رہیں، نہ کسی پر ظلم کریں نہ کسی کا ظلم سہیں. یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. یہی وجہ تھی کہ عالم اسلام نے جہاں کہیں بھی اپنا نعرہ بلند کی اس کا نام ہی سلم رکھا، عاشقی رکھا. لیکن رسول گرامی نے، رسول اعظم نے جس پیغام کو اپنی ہر اس حد تک پہنچا دیا تھا اور غدیر خون کے میدان میں اپنے باپ کے لیے ایک ایسا خلیفہ مقرر کر دیا تھا کہ جس کے بعد گمراہی پیدا نہ ہو، جس کے بعد اسلام امن و عاشقی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، تو لوگوں نے ان کی مخالفت میں ان کو بھی اپنی ڈکٹیٹرشپ میں لینا چاہا. اور آج وہ نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، آج وہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نہ بنی عباس کی خلافت محفوظ رہی، نہ بنی امیہ کی سلطنت محفوظ رہی. آج کسی ایک کا بھی پتہ نہیں ہے جنہوں نے 250 سال حکومت کی، جنہوں نے 250 سال اسلام کے نام پر اپنا پرچم بلند کیا، جنہوں نے 250 سال تک ڈکٹیٹرشپ کو اسلام بتایا تھا، وہ اسلام مٹ گیا. اور وہ اسلام آج بھی زندہ ہے جسے کربلا میں حسین نے زندہ کیا تھا، جسے کربلا میں حسین نے 72 ساتھیوں کے ساتھ بنا ہتھیار کے جنگ لڑ کے بتایا تھا. ہاں، عباس کے پاس تلوار تھی لیکن حسین نے جب اس تلوار پر سائیکل کرتے ہوئے شب کی تاریکی میں دیکھا تو عباس کے پاس تشریف لائے. میرے بھیا عباس، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا، کل وہ ایسی جنگ کروں گا کہ قیامت تک باقی رہے گی، قیامت تک دنیا دیکھتی رہ جائے گی. ایسے عالم میں حسین آگے بڑھے، ہاں، اور ہاتھ سے تلوار کو چھین لیا اور اس کے بعد اپنے زانوں پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا. ایک جنی کے لیے، ایک فوجی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن سردار قوم نے تلوار کو توڑ کر بتا دیا، عباس میری عظمت کی نشانی بن جاؤ، شعلہ عظمت ہے، اب صبر کے پانی بن جاؤ. عباس تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے. ابو الفضل عباس کو سب سے یہ معرکہ معلوم تھا. اور صبح عاشور سے آخر عاشور تک حسین ابن علی نے جو اس دنیا کی تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو جتنے مار لے، جو جتنے شہید کر دے، جو جتنے کاٹ ڈالے، وہ جیتا کرتا ہے. حسین نے تلوار کے نیچے اپنی گردن کو رکھ کر بتایا کہ جو شہید ہو جائے، جو قتل ہو جائے، جو تلوار کے نیچے ہو جائے، وہ فاتح
इंशाअल्लाह हर हुसैनी जिंदा रहेगा, हर मजलूम एक न एक दिन अपना परचम फहराएगा। अक्ल भी यही कहती है ये नामुमकिन है, ये खुदा के इंसाफ से بعید है कि हर जालिम रोज बरोज तरक्की करता चला जाए और मजलूम हमेशा आंसू बहाता रहे। खुदाया वो दिन जल्द से जल्द ला दे, इमाम ज़माना को पर्दे गैब से हमारे सामने ला, ताकि हम वो जौहर देखें जो दुनिया भी देखे कि मजलूम हमेशा रोने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि फातिह आज़म था, फातिह आज़म है, फातिह आज़म बन रहेगा। सलावत पर मोहम्मद आप को बाकी के दूसरे में बयान फरमाए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद को बुलंद करो। जो मोमिन बाहर खड़े हैं उनसे मुअत्तबाना गुजारिश है कि बराए करम अंदर तशरीफ ले आए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बगैर किसी तारुफ के चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। हमसे ये सवाल किया जाता है कि जनतुल बकरी के दौरान इसके लिए आप ये इतना मजमा लाते हैं, मजमे से फायदा क्या है? क्या ये मजमा जाके बकरी में मदार तामीर कर देगा? अजीजों याद रखिएगा, मदार तामीर हो या न हो, हम इतना जरूर जानते हैं कि आज ये जितने आए हैं बतूल ने अपने रजिस्टर में हमारा नाम लिख दिया है और हम शामिल करने नहीं आए हैं, हमें बात का ऐलान करने आए हैं। बातें आपके हवाले कर दूं। जब जनाब इब्राहिम को आग में डाल दिया गया तो चील जानवर है, तो आप जानते हैं, ईगल जिसे कहते हैं, ईगल ने अपने मिंकार में समंदर के चंद कतरात किए और लेके उड़ा। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं इब्राहिम को जलाया जा रहा है? अच्छा इब्राहिम को जलाया जा रहा है तो तुम ये करना क्या चाह रहे हो? क्या इस पानी से हम आग को बुझाना चाह रहे हैं? पलट के क्या कितने बेवकूफ हो तुम, इतना कम पानी जला दोगे, बचा लोगे? क्या ये मुझे मालूम है कि पानी से आग बुझ नहीं सकती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब मुवर्रिख लिखे तो ये लिखे कि मैं इब्राहिम को बचाने वालों में था, इब्राहिम को जलाने वालों में नहीं था। ये मजमा इकट्ठा होकर बता रहा है हम फातिमा के कब्र को बचाने वालों में हैं, कब्र को मिटाने वालों में नहीं है। इसलिए मिज़मार किया गया कि अहले बैत का नाम मिट जाए। अगर मौलाना ने क्या अच्छी बात कही कि अहले बैत का नाम मिटाना चाहते हो, अली का नाम मिटाना चाहते हो तो खाने काबा को गिरा दो। मैं एक जुमला और आगे बढ़ के कहूंगा, मौलाना ने कहा खाने काबा को गिरा दो, मैं कहता हूँ खाने काबा भी गिरा दो, जितनी मस्जिदें हैं सब गिरा दो। कुछ कह रहा हूँ इसलिए कि जब तक काबा रहेगा अली की विलादत याद आती रहेगी, जब तक मस्जिद रहेगी अली की शहादत याद आती रहेगी। ये मजमा इस बात का ऐलान कर रहा है कि हम जितनी ताकत से हो सकता है हम ये ऐलान करना चाहते हैं, आले सऊद अब भी होश में आ जाओ, वरना अगर हम तुम्हारी तरफ आ गए, इमाम खुमैनी का एक जुमला सुनते हैं ना जो इस्राइल के लिए कहा था, हम यहाँ बात करते हैं कि सारे शिया मिलकर अगर एक एक कतरा पानी का सऊदी की तरफ बहा दे तो सऊदी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए कि हम अली के मानने वाले हैं जिन्होंने 35 साल से हुकूमत छिन जाने के बाद भी खामोशी अख्तियार की, इसलिए इस्लाम जिंदा रह जाए, नाम मोहम्मद जिंदा रह जाए। अज़ीज़ान गिरामी हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी तादाद में आए, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ शीरों का जुलूस मत कहिए, ये जितने बाज़मीर हैं उनका जुलूस है। कहना चाह रहा हूँ एक बहुत ही बुजुर्ग रहनुमा गुजरे हैं, गुरु नानक, हमने सुना है नाम। गुरु नानक ने अपने चाहने वालों से कहा कि हुसैन का नाम लो, हुसैन हुसैन किया करो। तो चाहने वालों ने कहा कि हुसैन तो मुसलमानों के रहनुमा है, हम तो आप पे मानते हैं, हुसैन मुसलमानों के रहनुमा है, आप कहते हैं हुसैन हुसैन करो। तूने अच्छा ये बता तुम हमें अपना रहनुमा मानते हो? कहाँ हम आपको अपना रहनुमा मानते हैं? तो चलो मैं कहता हूँ अपने घरों पे जाओ और अपने नामूस से आप कर लो, अपने बहन से कर लो। सबने कहा ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? क्या ज़मीर इजाजत नहीं देती? नहीं है आप, ज़मीर इजाजत नहीं देती। गुरु नानक ने कहा उसी ज़मीर का नाम हुसैन है, उसी ज़मीर का नाम हुसैन है। जहाँ ज़मीर जिंदा है वहाँ सर झुकता नहीं है, सर बुलंद होता है। और याद रखिएगा मौलाना मुस्तफा फरमा रहे थे कि कत्ल हो जाने वाला कामयाब नहीं, मैं कत्ल हो जाने वाला
کامیاب ہے نہ قتل کرنے والا کامیاب ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, نہ قتل ہو جانے والا کامیاب ہے نہ قتل کرنے والا کامیاب ہے. جس کا مقصد باقی رہ جائے وہ کامیاب ہے. اگر آج یزید کا مقصد باقی ہے تو یزید زندہ باد, اگر حسین کا مقصد باقی ہے تو حسین زندہ باد. مسجدوں سے اذان کی آواز یہ بتا رہی ہے یزید مٹ گیا, حسین زندہ ہے اور زندہ رہے گا. کمی ہے میں اور کو نہیں کر سکتا, لیکن آئے مل کے ہم ایک ایسی آواز بلند کریں جو یہاں سے بقی کی طرف جائے اور وہاں سے ہمیں لبیک کی آواز ملے. آئے ہم سب مل کے کہیں لبیک یا زہرا, 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 لبیک یا حسین, 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 لبیک یا زینب, 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 لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا مہدی. آل سعود پر, آل سعود پر, آل سعود پر, دشمنان اہل بیت پر, دشمنان اہل بیت پر, دشمنان اہل بیت پر. حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت, یزیدیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کے ساتھ اوپر آئے اور جیسا کہ ہم لوگ میمورینڈم دیتے ہیں جنس البقی کے لیے میمورینڈم پیش کریں. آپ حضرات نعرہ سلوات سے مکالمہ فرمان کریں. اللہم صل تمام علماء حضرات, ساتھ میں ہمارے ممبئی سبربن شیعہ شاشی جماعت کے صدر جناب الحاج ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب, مالونی پولیس اسٹیشن کے سیکنڈ پی آئی جناب باغوان صاحب, میں ببلو باٹا صاحب سے, سہیل رضوی صاحب سے درخواست ہے اسٹیج پہ آ جائیں. ممبئی سبربن شیعہ شاشی جماعت کے جنرل سیکریٹری ہیں, ان سے درخواست ہے کہ منچ پہ آ جائیں. سر, آپ کی جانکاری کے مطابق کہ جیسا کہ مہاراشٹر میں پولیس کمشنر کی طرف سے ہر سال مخدوم شاہ بابا میں ایک چادر چڑھائی جاتی ہے پہلے دن اور اس کے پہلے دن, اور ہندوستان کو ہم سلام کرتے ہیں, اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں ہم شان سے کہتے ہیں ہم بھارتی ہیں اور ہمیں گرو ہوتا ہے. لیکن جہاں اسلامک کنٹری ہے سعودی کے اندر, ال سعود نے 1925 میں رسول اللہ کی, آپ مسلم ہیں اس سے آپ کو زیادہ معلوم ہے, آپ کو سمجھنے ضرورت نہیں ہے, پھر بھی آپ کی جانکاری کے مطابق 1925 میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اور ہمارے امام کی قبر کو اور جتنے بھی وہاں قبریں تھیں ان کو بلڈوزر لگا کے مسمار کر دیا گیا, نہیں بلڈوزر چلا کے برابر کر دیا. آج کا مقصد تمام مومنین کا خالی شیعہ حضرات نہیں, پورے ہندوستان میں شیعہ و سنی اتحاد کے طور پہ اس دن کو مناتے ہیں. اور اس دن کو منانے کا مقصد ہمارا ڈیمانڈ ہے, بھیک نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد سعودی حکومت کی ایک پائی نہیں چاہیے ہمیں, لیکن پرمیشن دے کہ ہندوستان کے شیعہ حضرات اور سنی حضرات مل کے
وہاں جا کے پھر سے اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کا روزہ جو ان کے روزہ ہے پھر سے ہم اس کو بنا سکے جس طرح پرانا روزہ تھا. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. سر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, تمام ہمیں چھوٹے ہیں, لیکن وہاں ہم چھوٹ نہیں ہے, اس کے ہم خلاف ہیں. اور دہشت گردی آتنکواد کے ہم خلاف تھے, ہیں اور رہیں گے. ہم 1400 سال سے اس کے ہم شکار ہوئے ہیں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوراً جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے, اور جتنے بھی روزے ہیں وہاں پر اس کی حفاظت کی جائے. یہ ہندوستان کا ایک ایک شیعہ, ایک ایک بچے کی آواز ہے. آپ لوگ یہ سب کی آواز ہے. سر یہ میمورنڈم آپ لے کے جاتے ہیں ہر سال, اور اس کے بعد آپ کی جی برانچ کے تھرو, جنرل برانچ کے تھرو اس کی جو میمورنڈم آپ لے جائیں گے وہ وہاں پر آپ کو سعودی کونسلیٹ کو بھیجنا ہے. ہماری ڈیمانڈ اتنی ہے سر کہ جب آپ وہاں پر گئے, ابھی ہم کو ڈسپیچ سے کاپی ملے گی ابھی, لیکن اس کے بعد بھی جب وہاں ہمارا میمورنڈم پہنچ جائے اس کے بعد بھی آپ کو ایک کاپی وہاں سے ایشو ہوتی ہے. اس کی بھی کاپی کی ایک کاپی ضرور ہمارے صدر صاحب کو ملنی چاہیے. ایسی ہماری تمام ممبئی کے نہیں پورے ہندوستان کے لیے دنیا کے تمام شیعوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد ہم وہاں پر پھر اپنی شہزادی کا روزہ بنا سکے. یہی ہماری ڈیمانڈ. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے. ہم بہت خوش ہیں, ہم شکر گزار ہیں دہشت گردوں کے خلاف تمام مومنین نے جو آج ایک ہو کے یا جمع ہوئے ہیں, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں ان کا جیسے علی اکبر صاحب کا جو اس کے فاؤنڈر ممبر تھے. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر فخر الاسلام رضوی صاحب کا جنہوں نے ہر سال بڑھ چڑھ کے پورے بمبئی میں اور خاص طور سے اتر پردیش میں جو جلوس نکل رہے ہیں اس کے ہم سعودی کے خلاف اس پہ جا کے حصہ لیتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں مہاراشٹر گورنمنٹ کے, ہم شکر گزار ہیں ہمارے ہندوستان کی سرکار کے, ہم شکر گزار ہیں آپ کے کمشنر کے, ہم شکر گزار ہیں آپ کے مالوی پولیس اسٹیشن کے, ہمارے سینئر صاحب کے, پرکاش پاٹل صاحب کے, ہمارے اے سی پی کے, ہمارے ڈی سی پی کے ریزن صاحب کے. سر ہم آپ سے اتنا چاہتے ہیں جو کافی سعودی کونسلیٹ سے آپ کو ڈسپیچ سے ملے اس کا ایک ضرورت آپ ضرور ہمارے صدر صاحب کو دیں گے. میں اس موقع پہ میں چاہتا ہوں باغوان صاحب بھی آپ کو 2 شبد میں سمبودت کریں. آپ نے جو آپ کا میمورنڈم ہے میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اور ہمارے برانچ کے ذریعے انشاءاللہ سعودی کونسلیٹ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا. اور وہاں کا جو جس طرح سے آپ کا ڈیمانڈ ہے وہاں کا جو ڈسپیچ کاپی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. شکریہ. اب ہمارے تمام علماء حضرات اور صدر صاحب ایک میمورنڈم باغوان صاحب کو دیں گے. جنت البقیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو مسلم. حضور سرور کائنات ختم مرتبہ سلطان کے ارشاد گرامی ہے کہ المسلم اخو مسلم, مسلمان کا بھائی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کون ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے وہ مسلمان. جو اس کلمے کے سائے میں آ جائے وہ مسلمان ہے. اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری ہے کہ ایمان کب ہوگا, یہ سب سلسلے وار ہے. عزیزان گرامی,
आज हमें अपने भाई के सामने खड़े होकर ये कहना पड़ रहा है कि हमारी ये डिमांड है, ये पूरी की जाए, जबकि अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। लिहाजा भाई की जाती जिम्मेदारियां क्या होती है कि एक भाई की गुफ्तगू को सुने, एक भाई की बातों को सुने, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जो भाई सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करने लगता है, वो ये समझ लेता है कि जो कुछ हम जानते हैं बस वही इस्लाम है, जो कुछ हमारे पास है बस वही इस्लाम है, दुनिया और बाकी के सारे लोग मुसलमान ही नहीं है। लिहाजा जब ऐसा सोचने लगते हैं तो जो कुछ वो करेंगे वो अपने लिए बेहतर समझते हैं, और इसी का नतीजा है कि आज मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। मुसलमान का हर जगह पर मुसलमान, आज इतना तशद्दुद है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफें हैं, ये क्यों है? आखिर ये मुसलमानों में इख्तलाफ का नतीजा है। ये मुसलमान में अगर इत्तेहाद होता तो आज बाकायदा सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के, लिहाजा 5 लाख की आबादी वाले मुल्क के मुकाबले करने के लिए करोड़ों मुसलमान, अरबों की तादाद में मुसलमान है, लेकिन 5 लाख सिर्फ 5 लाख रहने वाला एक मुल्क इसराइल कि जिसमें इतने लोग यहूदी हैं, लेकिन उसके बाद मुसलमानों पर तशद्दुद कितना हो रहा है, जुल्म कितना हो रहा है। क्यों? कि ये मुसलमानों के इत्तेहाद का नतीजा है, इख्तलाफ का नतीजा है, जिसकी बुनियाद पर आज इसराइल इस तरीके से काम अंजाम दे रहा है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हम सब अपने भाई के सामने, मुसलमान का भाई है, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये अलग बात है अकीदा कैसा हो, ईमान कैसा हो, इससे बहस नहीं है। अगर इंसान को जीना है तो सिर्फ लफ्ज़ मुसलमान के ऊपर जीना होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी, सब वही हज करने जाते हैं, सब वही कुरान पढ़ते हैं, सब उसी का तवाफ करते हैं, सब उसी वही चक्कर लगाते हैं, जितने तवाफ हो उतने तवाफ हो, सारे के सारे अरकान वही अंजाम दिए जाते हैं। तो लिहाजा क्या नतीजा है? मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, लेकिन होंगे कैसे मुसलमान एक? मनफात क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान फिरकाबंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं, फिरकाबंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? जब तक ये फिरका वाराना गुफ्तगू होगी, जब तक ये फिरके वाली बातें होंगी, लिहाजा इख्तलाफ बढ़ता रहेगा। लिहाजा आज हम सब इस जुलूस में शामिल होकर के ये बता रहे हैं कि हम शहजादी ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के हमरा, हम शहजादी ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के हामी हैं। लिहाजा जो लोग नहीं आते हैं या जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो कहे कि जिस मुल्क में रसूल पैदा हुआ, जिस मुल्क में रसूल का बचपना, जिस मुल्क में रसूल पले बढ़े, लिहाजा वो मुल्क के एक शहजादी, एक बेटी का रोजा इस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, मुनहदिम कर दिया। लिहाजा आज हम सब हिंदुस्तान से आवाज दे रहे हैं सऊदी आले सऊद को कि तुम जरा अपने ईमान का जायजा ले लो। हम अपने ईमान की दलील दे रहे हैं कि हम यहाँ इस मुल्क में रहने के बावजूद भी हम शहजादी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के रोजे के तामीर के सिलसिले से एक साथ जमा हुए हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब सदर जनाब रिजवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्याल। ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन चंद लम्हों में मुझे कुछ मैसेज आप तक पहुंचाना है। बड़ी अच्छी बात मौलाना ने जुलूस के दरमियान मौलाना हसन अली राजा अली ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जन्नतुल बकी तामीर करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर बनाए। और उससे आगे एक लफ्ज में कहूँ कि अगर ये 7 समुंदर पार न करना होता तो अब तक सब मोमिन पहुंचकर बना चुके होते। सिर्फ समुंदर एक बीच में हायल हो जाने से आज तक सऊदी हुकूमत सुन ले कान खोलकर, मीडिया के थ्रू उन तक तो बात पहुंचती रहती है, ये बात क्यों नहीं पहुंचती है? कान क्यों बहरे हो
जाते हैं उनके कि आज तक के जब हिंदुस्तान के क्या पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के शिया की आवाज जाती है तो वो कान के बहरे हो जाते हैं, आंख के अंधे भी हो जाते हैं, ना उन्हें ये जुलूस दिखता है ना उन तक ये कानों तक आवाज पहुंचती है। तो कान के भी बहरे हैं, आंख के अंधे भी हो जाते हैं। अरे अगर ये समुंदर बीच में ना होता तो अब तक पहुंच गए होते, तुम्हारी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होती इन शियों को। अगर देखना है तो तुम फ्लाइट उतरने दो अपने एयरपोर्ट पे, एक बार कह दो कि जो लोग आना चाहते हैं आ जाए, हम जुल्म करेंगे, जुल्म के आगे भी देखते कौन बनाना चाहते हैं, तो देख ले कि पूरे वर्ल्ड के कितने लोग शिया पहुंच के अगर शहीद होंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शहादत होने के बाद भी रोजा बनाकर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर हिम्मत है तो एक बार चैलेंज करे सऊदी हुकूमत इन शिया लोगों को, पूरे वर्ल्ड के शिया ये इंतजार में है कि सिर्फ हमारी फ्लाइट वहां पे उतरने दो। ये जुल्म बाकी जो जुल्म करना होगा सऊदी के उतरने के बाद उस सरजमीन पे कर लेना, हम निपट लेंगे, शिया निपट लेंगे। ये पक्की आवाज बता रहा हूं आप लोग को, सुन लो, वहां से बैठे हुए बहरो, कान चालू कर लो, आंख के अंधो चश्मा बनवा के ऑपरेशन करवा कर खोल कर पढ़ लो किताब। बात देखिए, आप लोग की जानकारी के लिए बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बम्बई में ही होता है। ठीक है, बम्बई के मोमिन ने खास तौर से मालूनी के लोगों ने, सेंट्रल लोगों ने और ये उलमा इकराम जो आपके पास में हर साल पता नहीं कितने कामों को छोड़कर कौन कौन सी जिम्मेदारियों को साइड में रखते हुए ये जिम्मेदारी को अहम समझते हुए यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। ये लोग बराबर का शरीक है। अहमद अली अब्दी साहब आज जुलूस को क़यादत कर रहे हैं पूना में, शेर मोहम्मद जाफरी साहब आज मस्जिद पढ़ रहे हैं और क़यादत कर रहे हैं भोपाल में, और जीशान साहब जैदी साहब वो आज मस्जिद पढ़ रहे हैं और क़यादत कर रहे हैं लखनऊ में। तो इस सब जगह इस तरह से जुलूस मनाया जाता है। जुलूस की एक ही आवाज है कि जन्नतुल बकी की तामीर होना चाहिए, जन्नतुल बकी बनना चाहिए, जो वहाँ मासूम अलैहिस्सलाम के रोजे हैं उसे तामीर करना चाहिए। तो मोमिन से ये गुजारिश है कि रोज एक मैसेज रोज इनको नेट पे डालते रहिए, इन पे लानत करते रहिए, हमारी इस आवाज को जरूर वहां पहुंचाते रहिए कि सिर्फ एयरपोर्ट पे उतरने का परमिशन चाहिए, हमारे फ्लाइट को वहां पे सिर्फ लैंड करने दीजिए, वहां लैंड कर जाएगी फिर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे रोटी मकान खाने पीने की हम सब इंतजाम कर लेंगे और रोजा बनाकर चले आएंगे, फिर तुमको ही फायदा होगा। आए कान के बहरों और आंख के अंधों, दिमाग पे भी शायद लगता है कोई ऐसी वैसी हवा बढ़ गई है कि उनके सब मामलों में दिमाग बहुत काम करता है, लेकिन इन रोजों के बारे में उनका माइंड एकदम फेल होता है। क्यों? इनकी लाइन डिस्कर्ड रहती है, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ज्यादा वक्त में नहीं अब और लेना चाहता हूँ। बबलू यानी सुहेल साहब सेक्रेटरी साहब पता नहीं कहाँ पे है, जरूर अपने कोई जिम्मेदारी काम में मशगूल होंगे, और वो अगर आ जाए स्टेज पे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक मैसेज और मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूँ। यहाँ पे मौजूद है सैयद अली रजा नकवी साहब, ये लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। ये मिशन जन्नतुल बकी के नाम से पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। आज आपके ये मजमा, इनकी तकरीरें, इनके फोटो करबला मोहल्ला तक जो वहां भी बैठे हुए हैं, अब्बास भाई करबला में बैठे हुए हैं, आज ये सारा प्रोग्राम वहां रिले हो रहा था। तो आज इन मत समझे कि कोई सिर्फ हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां शिया है वो सब लोग चाहते हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि नकवी साहब 1 मिनट के लिए माइक पे आके जरूर बताएं कि मिशन कितने काम कर रही है और क्या क्या कर रही है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं आपके सामने बस इतना सा एक कारिंदा हूँ जो कि मैं बस सिर्फ पर्दे के पीछे से काम करना चाहता हूँ, आपके सामने नहीं आना चाहता हूँ। बस ये कि
बस जिस तरह से हज़रत फातिमा की जब पसली टूटी थी और वो पसली पकड़े पकड़े उनका इंतकाल हो गया, और जब इमाम हुसैन ने कहा कि जब अम्मा बुलाएंगी तो मैं आऊँगा, जब इमाम हुसैन ने ये कहा तो बंदे कफन खुल गए और हाथ जो कभी न हटा था वो उठ गया और उन्हीं ने अपने हुसैन को गले से लगा लिया। आज उनका रोज़ा तामीर है, तो बताइए ये हुसैन कैसे अपने मज़ार में खुश रहेगा जिसकी मादर बेछत बेसाया है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द उस मज़ार को तामीर करने की कोशिश करवाइए, और हम लोग की जितनी भी कोशिश है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग से चाहते कि हमारी मदद करें, जिस तरह से जो हम पैगाम आप तक पहुंचाते हैं उसको आप अपने तक पहुंचाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं कि ये जन्नतुल बकी जल्द से जल्द तामीर हो, और जो इसके बीच में हायल होते हैं उनको नेस्त नाबूद करे, और उनको या अल्लाह हिदायत दे कि वो सिरातुल मुस्तकीम पे कायम हो। बस सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अबिल कासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فاطمة أفضل سيدة النساء العالمين. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آپ سیدہ کی محبت میں اکٹھا ہوئے اور اپنا پرامن احتجاجی جلوس آپ یہاں تک لے آئے، اور سعودی گورنمنٹ سے آپ نے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ اگر تم روزوں کی تعمیر نہیں کر سکتے ہو تو ہمیں موقع دو تاکہ ہم خود آ کے وہاں پہ روزوں کی تعمیر کریں۔ ظاہر ہے روزوں کا توڑنا تمہاری قسمت میں، یہ تمہاری بدقسمتی ہے، اور روزوں کا منانا، روزوں کا تعمیر کرنا اللہ نے یہ ہمارے ورثے میں رکھا ہے۔ تو لہذا دنیا یہ سمجھ رہی ہے، ظالم یہ سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے آج دنیا جو ہم سے خوفزدہ ہے، خاص طور سے اہل بیت کے چاہنے والوں سے، تو ظاہر ہے کل بھی یہ جلوہ ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے یہ جلوہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں حج کے موقع پہ پوری دنیا کے سارے مسلمان مل کے اکٹھا ہوتے ہیں، تو اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا مجمع کربلا میں تنہا شیعوں سے ہوتا ہے، جتنا مجمع کربلا میں تنہا شیعوں سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خائف ہیں کہ اگر اسی طریقے سے یہ مجمع بڑھتا رہا تو دنیا انہی کو پہچانے گی، ہمیں بھول جائے گی۔ لہذا ان ظالموں نے یہ سوچا، یہ مذموم حرکت کیا کہ اگر ان روزوں کو منہدم کر دیں گے، روزے مسامار ہو جائیں گے، تو نہ روزہ رہے گا نہ ان کے چاہنے والے رہیں گے، نہ روزہ رہے گا ان کے چاہنے والے رہیں گے۔ لیکن ان ظالموں کو کیا پتا، تم ایک روزہ منہدم کرتے ہو، ہزاروں روزے ہمارے دلوں میں تعمیر ہوتے ہیں، ہزاروں روزے ہمارے دلوں میں تعمیر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، اتنی زمیں کہاں سعودی جہان میں، بہت توجہ سے سنیے گا، اتنی زمیں کہاں سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ تمہارے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنے امام باڑے ہمارے ہندوستان میں ہیں۔ پھر شاعر نے کہا، یہ معجزہ ہے فاطمہ کے حسین کا، یہ معجزہ ہے فاطمہ کے حسین کا، انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا۔ ارے تم کہاں کہاں سے ماتم مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو مٹاؤ گے، جتنا تم انہیں دباتے جاؤ گے یہ اٹھتے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد۔ لہذا اتنا بڑا مجمع یہ احتجاجی جلوس لے کے آیا، اور ظاہر ہے آج دنیا کے سامنے آیا ہو رہا ہے کہ جس کا رہبر صحیح نہیں ہوتا ہے، جس کی قیادت صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کا اسلام اور دین بدنام ہو کے رہ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج کی تازہ خلافت نے دنیا کو بتا دیا، آج کی تازہ خلافت نے بغداد کی دنیا کو بتا دیا کہ جب ہم خود
کسی کو خلیفہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہزاروں نقائص ہوتے ہیں، ہزاروں کمیاں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جن کے اندر نقائص پائے جاتے ہیں جب وہ کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو ان کا خلیفہ ناقص ہوگا، لیکن جب خدا کسی کو معصوم اور ہادی رہنما بنا کے بھیجے گا تو خدا بھی لاعب ہے، اس کا نائب بھی لاعب اور عیب ہوگا۔ اس لیے شاعر نے کہا منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ منزل ظاہر جب تک رہبر صحیح نہیں ہوگا یہ قوم ہدایت پانے والی نہیں ہے، تو لہذا منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ آج سارا مسلمان پیغمبر کی کالی کملی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کی چادر کا تذکرہ نہیں کرتا۔ کون چادر؟ جس چادر میں کبھی پیغمبر کو سکون ملتا ہے، کبھی حسن کو سکون ملتا ہے، کبھی حسین کو سکون ملتا ہے۔ کون چادر؟ جس میں آنے کے لیے جبرائیل جیسا فرشتہ تمنا کرتا ہے، جس چادر میں جبرائیل جیسا فرشتہ آنے کے لیے تمنا کرتا ہے۔ اور یہی وہ چادر کی برکت ہے، یہی وہ چادر کی برکت ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ سوال کر رہا ہے یا رب من تحت الکسا، اے پالنے والے اس چادر کے نیچے کون ہے؟ سوال کرنے والا سید الملائکہ ہے، تعارف کرانے والا پروردگار ہے۔ تو ظالموں سن لو، جس کے فضائل و مناقب خدا بیان کرے اس کے فضائل کو کون کم کر سکتا ہے؟ اس کے فضائل کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن فضائل آل محمد دنیا سے نہ مٹے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہذا آج پوری دنیا کا مسلمان پیغمبر کی کالی کملی کا تذکرہ تو کرتا ہے لیکن چادر فاطمہ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہو 5 نور وہ چادر تلاش کر۔ لہذا سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو در سیدہ پہ آؤ، اس لیے کہ در سیدہ وہ ہے جہاں پیغمبر کو سکون ملتا ہے، جہاں نبی کو سکون ملتا ہے، جہاں سید الانبیاء کو سکون ملتا ہے۔ لیکن افسوس آج مسلمانوں نے اسی فاطمہ زہرا کے مزار کو منہدم کر دیا، شہید کر دیا۔ آج جب بھی کوئی شہزادی کا چاہنے والا مدینہ منورہ جاتا ہے، ظاہر ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے شیعہ سنی جس کے دل میں تمنا نہ ہو وہ مدینہ جائے۔ لیکن جب وہ مدینہ جنت البقیع میں جاتا ہے اور پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کے بارے میں سوال کرتا ہے بتاؤ پیغمبر کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، تو کوئی بتانے کے لیے آمادہ نہیں، کوئی بتانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ عزادارو یہ کم مصائب ہے، یہ کم مصیبت ہے، مسمار کرنا، روزوں کا ڈھا دینا یہ تو مصیبت ہے۔ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آج بھی قبر سیدہ کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ قبر سیدہ ہے۔ لہذا اتنا بڑا مجمع اسی روزے کے تعمیر کے ڈیمانڈ کے سلسلے میں آیا ہے اور لاسٹ میں آپ مصائب جناب سیدہ سننے کے لیے آمادہ ہیں، آنسو بہانے کے لیے آمادہ ہیں۔ کیوں نہ آنسو بہائیں؟ خدا کرے کبھی اسی ٹائم آپ جنت البقیع پہنچ جائیں، مولا آپ کو وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ اے عزادارو جب شام کو سورج ڈوبے گا رسول کی گنبد کی طرف آپ نگاہیں دوڑائیں گے تو چراغ ہی چراغ نظر آئے گا، روشنی ہی روشنی نظر آئے گی۔ لیکن جب آپ کی نگاہ جنت البقیع کی طرف جائے گی جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں تاریکی ہوگی، جہاں کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا، تو فاطمہ کا چاہنے والا خون کے آنسو بہا کے روضے رسول کی طرف کر کے کہتا ہے، رک کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی بیٹی کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی قبر آج بھی اندھیروں میں ہے۔ ہاں عزادارو آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ فاطمہ اس مظلومہ کا نام ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد آپ 75
75 दिन या 90 दिन जिंदा रहती हैं और मसाइब पढ़ती सुब्बत हरलैयाम सिर न लिया लिया। अरे जैसे मसाइब मुझ पे ढाए गए हैं, अगर ऐसे मसाइब दिनों पे ढाए जाते तो रात की तारीकी में तब्दील हो जाते। ए अज़ादारो, दुनिया हमसे पूछती आप क्यों गिरिया करते हैं, क्यों आंसू बहाते हैं? मुझे इंसाफ से बताओ, 75 दिन में 18 साल की कोई माँ, 18 साल की कोई औरत ज़ईफ़ा हो जाती है, कोई ज़ईफ़ा हो जाती है। लेकिन तारीख ने लिखा पैगंबर की वफात के बाद चंद घंटों में दरबार में वो मसाइब ढाए गए कि फातिमा की कमर झुक गई, सर के बाल सफेद हो गए। ये अज़ादारो, तारीख बताती है जब फातिमा ज़हरा अपना हक लेने के लिए दरबार में जाती हैं, 4 घंटे तक आप खड़ी रही, किसी जालिम ने ये भी न कहा कि फातिमा बैठ जाओ। आखिर में आपने सलमान फारसी से फरमाया, जाके दरबार में कह दो फातिमा रसूल की बेटी इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं है, इजाजत दे दो बैठ जाए। अज़ादारो, जुमला सुनोगे ये जालिम जवाब क्या देते हैं? जब जाके सलमान फारसी ने कहा तो जालिम कहता है फातिमा से जाके कह दो ये उनके बाबा का दरबार नहीं है, यहाँ हमारी हुकूमत है, हम जिसे इजाजत देंगे वो बैठेगा, हम जिसे इजाजत न देंगे वो न बैठेगा। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है, आज हमें दिल भर के गिरिया करना है, आंसू बहाना है। रोजाना आप हुसैन के मसाइब सुनते हैं, फातिमा आती है आपके आंसुओं को लेने के लिए। आज फातिमा का मसाइब हो रहा है, अजब नहीं एक तरफ से हुसैन आ रहे हों, दूसरी तरफ से हसन आ रहे हों। आओ मेरी माँ पे गिरिया करने वाले अज़ादारो, आओ फातिमा पे दिल भर के गिरिया करो अज़ादारो। तारीख बताती है फातिमा ज़हरा ने जब वो कतबा पेश किया तो जालिमों ने उस कतबे को फाड़ के जमीन पे बिखेर दिया। फातिमा ज़हरा जमीन पे बैठकर एक एक पर्चे को चुन रही थी, हुसैन ने भी साथ दिया। तारीख बताती है जैसे ही हुसैन ने उठाया फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, सीने से लगा के फरमाया, ए मेरे लाल हुसैन, ये तो मदीना है जहाँ तेरी माँ तेरे नाना के कागज के टुकड़े को चुन रही है। एक रोज जब करबला होगी जहाँ लाशों के टुकड़ों को उठाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ ज़ादारो, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है। खुद हमारे इमाम सज्जाद फरमाते हैं, ए मेरे शियों, मेरे चाहने वालों, जब तुम हमारे मसाइब पे रोते हो तो हमारी माँ को बड़ा सुकून मिलता है, जब हमारे बाबा हुसैन पे रोते हो तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। ए अज़ादारो, जब किसी साइल ने सवाल किया इमाम सज्जाद से, मौला हम कैसे गिरिया करें, हम कैसे आंसू बहाएं कि आपकी जद्द माजिदा फातिमा ज़हरा खुश हो जाए। ए अज़ादारो, मसाइब जाने आपका गिरिया जाने, गिरिया करें या न करें, लेकिन इमाम सज्जाद ने जो रोने का सलीका बताया है बस उसे आप सुन लें। साहिल सवाल करता है, मौला हम कैसे आंसू बहाएं कि आपकी जद्द माजिदा खुश हो जाए। इमाम फरमाते, देखो रोने वालों के तरीके अलग अलग हैं। जब कोई रोने वाला गिरिया करता है तो इमाम फरमाते हैं अगर आंख का आंसू आंख में रह जाए तो वो मोमिन का आंसू, आंख का आंसू आंख में रह जाए तो मोमिन का आंसू, रुखसार तक आ जाए तो हम सुलह का आंसू, और अगर रीशे मुबारक तक आ जाए तो अंबिया का आंसू। बस अज़ादारो, इमाम सज्जाद ने क्या कहा वो जुमला सुने, मसाइब जाने और आप जाने। हे अज़ादारो, इमाम फरमाते हैं अगर रीशे मुबारक तक आ जाए मसाइब में आंसू दी हम अंबिया का आंसू, और अगर यही मसाइब में बहे हुए आंसू सीनों तक आ जाए तो हम इमामों का आंसू। उसके बाद अजीब गरीब फिक्रा इमाम फरमाते हैं अगर किसी के गिरिये में आवाज बुलंद हो जाए, अगर किसी के रोने में आवाज बुलंद हो जाए तो मेरी दादी फातिमा ज़हरा के आंसू, इसलिए कि फातिमा कहती है हमारे मसाइब पे ऐसे रो जैसे एक ज़ईफ़ा माँ जवान बेटे की मैयत पे रोती है। अजरुकुम अल्लाह।
ہاں دادارو ایسا گریا کرو کہ آپ کی آواز جنت البقیع کی در و دیوار سے ٹکرائے. یا رسول اللہ آؤ اپنی بیٹی کا پرسہ لو. ہم جنت البقیع تو نہیں آ سکتے لیکن اتنا بڑا مجمع اسماعیل نوری میں اکٹھا ہو کے آپ کی بیٹی پہ گریا کر کے آنسو بہا کے آپ سے عہد و پیمان لے رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر موقع مل گیا تو ہم جنت البقیع میں آنسو بہاتے رہیں گے, روزے کو تعمیر کرتے رہیں گے. اجرکم اللہ. ہاں دادارو آپ کی آواز گریا بلند ہے, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. میں مسائل یہیں پہ تمام کر دیتا لیکن مجھ سے کہا گیا تھوڑا طولانی مسائل پڑھیے گا اس لیے کہ اختتامی تقریر ہے. ہاں دادارو کون زہرا کون فاطمہ جس کے کاغذ کے ٹکڑے زمین میں پھاڑ کے پھینک دیے گئے وہی فاطمہ پلٹ کے جب گھر پہ آتی ہے عزادارو سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, کمر جھک چکی ہے. جناب زینب نے ماں کو دیکھا تو پہچان نہ سکی, فرمایا ماں یہ کیا ہوا؟ عزادارو قیامت کے جملے ہیں جو میں آپ کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں. ثانیہ زہرا جناب زینب نے فرمایا اے اماں چند لمحوں کے لیے آپ دربار میں گئیں تو یہ آپ کا کیا حال ہوا جبکہ دربار تو میرے نانا کے صحابیوں کا تھا, مسلمانوں کا تھا, کلمہ پڑھنے والوں کا تھا. ارے کون سے ایسے مسائل اٹھائے گئے کہ چند گھنٹوں میں آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. ارے جیسے ہی جناب زینب اولیاء مقام نے آپ سے نہیں ہونا ایسا کچھ اکثر ماتم میں ایسے ہوتا ہے الگ ہے. یہ آپ جو ہوتا ہے نا ماتم میں یہ رسول اللہ کی ان کے جو مقابر سے روزہ تھا چلا دیا صرف پڑھنے کے لیے. صاحب کا فیس آنا چاہیے, آپ کا فیس کرو نا. ان کا جو مقابر سے روزہ تھا چلا گیا صرف پڑھنے کے لیے. اچھا بھائی تھوڑا مائک ادھر, اچھا بھائی مائک تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے بالکل آپ نے نام کسی ایجنسی لیا بعد میں آگے آؤ اس کا نام آگے رہنا چاہیے تھا, اس کے لیے بہت 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 نہیں ہے چلے گئے عبدل بھائی تھوڑا مائک ادھر کیجیے نا تو مسجد آنے بس. اچھا بھائی تھوڑا سا مائک
सबको मिलेगा नाम बादशाह भाई बोलिए करते रहेंगे उन पे लानत बेशुमार कोई अजगदी है जहाँ को ये पता हो जाएगा दुश्मने तेरा जमाने में सदा रुसवा हुआ देख लो तारीख में सब कुछ पता हो जाएगा सर झुकाकर आओगे जहरा के दर पे तुम अगर जो भी मांगोगे यहाँ सब कुछ अता हो जाएगा दुश्मनी जहरा से है तो छोड़ दो जन्नत का बाप दुश्मनी जहरा से है तो छोड़ दो जन्नत का बाप बस समझ दोजख में तेरा दाखिला हो जाएगा दुश्मनी जहरा से है तो छोड़ दो जन्नत का बाप बस समझ दोजख में तेरा दाखिला हो जाएगा आए थे ततीर पढ़ लो है जहाँ वालों अगर आए थे ततीर पढ़ लो है जहाँ वालों अगर खुद तुम्हें जहरा की अजमत का पता है जहाँ में जो मुसलमान है जहाँ में है सबक उनके लिए गम मनाए मिल के सब तो हक अदा हो जाएगा कैसे दिखलाएगा जालिम मुँह नबी पाक को बहुत अच्छा है कैसे दिखलाएगा जालिम मुँह नबी पाक को जब तेरा महशर में उनसे सामना हो जाएगा है अभी भी वक्त आ जाओ दरे जहरा पे तुम है अभी भी वक्त आ जाओ दरे जहरा पे तुम वरना पछताओगे जब सब कुछ बना हो जाएगा गुरबते जहरा को बनवाएंगे खुद आकर इमाम गुरबते जहरा को बनवाएंगे खुद आकर इमाम है यकीन बने जब हुक्म खुदा हो जाएगा पूछो है जहाँ वालों हम अदादारों से मत पूछो है जहाँ वालों वरना दुनिया में ही एक महशर बपा हो जाए आएगा इनके मुकाबिल में अगर कोई सुहेल आएगा इनके मुकाबिल में अगर कोई सुहेल उस पर नाजिल खुद खुद तेरे खुदा हो जाए यहाँ के मोमिन खुसूसन को जिम्मेदार हजरात हमारे अमर भाई मोहम्मद भाई मंदर भाई अच्छे भाई आपने इनके जज्बात को देखा खुदा आलम ने इनके दिलों में कितना जज्बा रखा तो सबसे पहले मैं यही दुआ करूँगा परवरदिगा ये जज्बा हमेशा बरकरार उसी तरीके से सिलसिला और इत्तेहाद और जुलूस के साथ ये सिलसिला चलता है इसलिए कि आज समाज में माशरे में वही कौम तरक्की करती है किसी समाज और माशरे में जिनके अंदर सबसे पहले शौक के बाद उनके अंदर इत्तेहाद और जुलूस तो जाहिर है कि आपने देखा वरना स्टेज में आने के बाद हर शख्स चाहकर हमारी तारीफ हो लेकिन अगर कोई किसी की तारीफ करे तो आप समझ जाए इसका मतलब उसके अंदर काम करने का एक जज्बा खासतौर से हमारे अनवर भाई ने जो भी जुमले इस्तेमाल किए हमारे नाटक फखरुल हसन साहब के लिए कि अगर जरूरत पड़ती है मर मिलने के लिए भी तो हम 4 कदम आगे जाहिर है अगर खुदा बंद आलम इसी तरह का जज्बा हमारी पूरी कौम में पैदा हो जाए तो कसम खुदा की
نے فاطمہ کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا، اور فاطمہ کو خوش کرنے والا خدا کو خوش کرنے والا۔ اور ظاہر ہے مسلسل آپ یہ احتجاجی جلوس اور سال نکال رہے ہیں جنت البقیع کے سلسلے میں، تاکہ وہاں کے جو روزے منہدم کیے گئے ہیں دوبارہ تعمیر کیے جائیں۔ بس ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، جنت البقیع کیا مطلب؟ یعنی جنت کا ٹکڑا، یعنی جہاں پہ یہ مدفون ہے شخصیتیں، جہاں پہ ہمارے آئمہ مدفون ہیں، وہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس لیے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم اور آپ جس زمین میں یہ مدفون ہے اس ٹکڑے کو اتنا دوست رکھتے ہیں، تو جو فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہو وہ فاطمہ ہمیں کتنا عزیز ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیتا ہوں۔ عظمت سیدہ کو سمجھنا ہے، بہت زیادہ دلیل میں نہیں جانا ہے، صرف آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرنا ہے کہ کہتے ہیں عظمت سیدہ، فضیلت سیدہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث کے ساتھ جناب افتخار حسین صاحب سے سنا، ظاہر ہے ترین دلیل ہے حدیث کے ساتھ جو ہے کریمہ عظمت سیدہ کی، فضیلت سیدہ کے لیے۔ بہت سے لوگ ہمارے یہاں بھی سوال کرتے ہیں دعائے کمیل کی عظمت زیادہ ہے یا حدیث کسا کی عظمت زیادہ ہے؟ جو ساتھ ہے دعائے کمیل کی فضیلت زیادہ ہے یا حدیث کسا کی؟ عزیزوں ہمیں یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دونوں ہمیں اسی گھرانے سے ملے، اسی خزانے سے ملے۔ اگر دعائے کمیل مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب جناب کمیل کو تعلیم دی، اپنی مجرد دعا ہے، ہر بندے مومن جو پڑھتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ حدیث کے ساتھ اس کی راویہ صدیقہ زہرا جناب فاطمہ زہرا دونوں اسی گھرانے خزانے سے ملے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یہ ڈفرنس بتا دوں، حدیث کسا کسے کہتے ہیں اور دعائے کمیل کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ سے سنیے، حدیث کسا کسے کہتے ہیں، دعائے کمیل کسے کہتے ہیں؟ پوری دعائے کمیل آپ پڑھ ڈالیے، پوری دعائے کمیل میں مولا نے یہ ثابت کیا ہے کہ خدا کیا ہے۔ پوری دعائے کمیل میں مولا نے یہی بتایا ہے خدا کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی حیبت کیا ہے۔ تو پوری دعائے کمیل کا آپ نتیجہ نکالیں گے تو یہی نکلے گا، دعائے کمیل اس دعا کو کہتے ہیں جس میں علی نے بتایا خدا کیا ہے۔ پھر سے جملہ سن لیجیے، دعائے کمیل اسے کہتے ہیں جس میں علی نے بتایا خدا کیا ہے، حدیثوں کے ساتھ اسے کہتے ہیں جس میں خدا نے بتایا کہ یہ دعائے کمیل اسے کہتے ہیں جس میں علی نے بتایا خدا کیا ہے، حدیث کے ساتھ اسے کہتے ہیں جس میں خدا نے بتایا اہل بیت کیا ہے۔ لہذا فضائل اہل بیت کو اللہ نے بیان کیا، اہل بیت کا تعارف خدا نے کیا۔ ہم سب باقی انسان فضائل اہل بیت کو کم حق کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی انسان کم حق ہو، میں تو یہ کہتا ہوں دنیا اہل بیت سے بہت دور کی بات ہے، ان کے غلاموں کو سمجھ جائے بہت بڑی بات ہے، ان کے کنیزوں کو سمجھ جائے بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر آج دنیا کے مسلمانوں نے سمجھ لیا ہوتا کہ یہ روشن جہاں پیشانی کم کی جائے، جہاں انسان کو غصہ لینا چاہیے، جہاں انسان کی مرادیں مستدار ہوتی ہیں، وہی مسلمان اپنے ہاتھوں سے اتنی وسیع چیزوں کو کھو رہا ہے۔ ورنہ ایسی حدیث کو ظاہر ہے جب لوگ فضائل نہیں سمجھتے تو یہی مصیبت رہتی ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا فاطمہ جزو رسالت ہے تو یہ گروہ عظمت سیدہ کو نہیں سمجھ پایا، لہٰذا وہ تیار ہوا اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کیا کہ پیغمبر کی خاص صفت ہے جب نبی کے دست مبارک میں سنگریزے رکھے جاتے ہیں تو کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، تو لہٰذا اگر نبی نے اپنی بیٹی کو جزو رسالت کہا ہے تو آپ کے اندر بھی وہی صفات ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی ناقص عقل کے اعتبار سے کمتریوں کو چنا اور چننے کے بعد درس سیدہ پہ گئے، اسے رکھنے کے درس سیدہ پہ اگر کلمہ پڑھنے لگے تو جزو رسالت ہے ورنہ نہیں۔ بہت توجہ ساتھ نے آخری بات، اس کے بعد رکھتے مسائل ایک گروہ جاتا ہے درد الباب کرتا ہے، جناب فرشتہ باہر آتی کیا بات ہے، کام سیدہ کا کام ہے اور سیدہ گھر میں تشریف فرما، سیدہ گھر میں تشریف فرما نہیں ہے
یہ لوگ واپس آنے لگے، اپنا مقصد بیان نہیں کیا، ہم کس مقصد سے آئے، یا ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب اس گھر کے کنیز فرزہ کی عظمت کو سمجھیے، جب یہ لوگ واپس آنے لگے تو جناب فرزہ نے فرمایا، وہ میری شہزادی کا امتحان لینے والوں، وہ میری شہزادی کی عظمتوں کا اندازہ لگانے والوں، اپنے ہاتھوں میں سنگریزوں کو چھپائے کیوں جا رہے ہو؟ پلٹ کے آؤ، میرے ہاتھ پہ رکھو، اگر وہ سنگریزے کلمہ نہ پڑھے تو مجھے کنیز فاطمہ نہ کرے۔ مختصر سا مسائل ہوگا، لیکن اپنی آوازوں کو آپ جنت البقیع پہنچانا ہے، اس لیے کہ آج مخصوص مجمع سال میں 2 ہی موقع ہے جب ہم سیدہ کا غم مناتے ہیں، یا آپ شہادت پہ یا نظام جنت البقیع کے موقع۔ یہ اداروں جو معصومہ ہے، فاطمہ کے دروازے پہ لوگ آ کر لکڑیاں لے کے اکٹھا ہوتے ہیں۔ فاطمہ نے سوال کیا، کیا اس دروازے پہ آپ لگا دو گے؟ اس میں حسن اور حسین، اس میں رسول کے لباس پہ ہے۔ ظاہر کہتے ہیں ہاں ہاں ہم اس دروازے پہ بھی آگ لگا دیں گے۔ اے اداروں تنہا کہا نہیں، دروازے پہ آگ لگائی جاتی ہے۔ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرتا ہے، جس سے جناب موسم کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ اے اداروں، علی کے گلے میں رسی باندھ کے، علی کے گلے میں رسی باندھ کے لوگ لے جانے لگے۔ آئیے فاطمہ کی ہمت اور حوصلے کو دیکھیے، جیسے ہی فاطمہ کو حشر پاتا ہوا، مجھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ مرزا نے بتایا شہزادی آپ کے شوہر علی کو لوگ گلے میں رسی باندھ کے لے گئے ہیں۔ اے اداروں، تاریخ بتاتی ہے شہزادی اپنا غم بھول نہیں، شہزادی اپنا غم بھول نہیں، اور آواز دی خلو ابل حسن، خلو ابل حسن، ارے علی چھوڑ دو، علی کو آزاد کر دو، ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ اے اداروں، ابھی فاطمہ نے کہا کر کچھ کیا نہ تھا، تاریخ بتاتی ہے مسجد کی دیوار بلند ہونے لگی، یہ ظالم ڈر ہے، اور امام کو شہزادی واپس لے کے آتی ہیں، امام کا تحفظ کرتی ہیں۔ ہاں اداروں،
والسلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد